جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو شہادت سے کچھ پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر شخص اس حقیقت کا سامنا کرے گا جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور زندگی کا سفر جہاں لے جائے وہی اس کی آخری منزل ہے۔ موت سے بھاگنے کا مطلب دراصل اسی کی طرف بڑھنا ہے۔ میں نے موت کے راز کو سمجھنے کی کوشش میں طویل وقت گزارا، مگر اللہ کی مشیت یہی رہی کہ یہ حقیقت پوری طرح ظاہر نہ ہو، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ علم ہے۔ بس میری وصیت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کبھی ترک نہ کرنا۔ ان دونوں ستونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ان چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھو۔ جب تک تم متحد رہوگے، برائی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور جو نہیں جانتا اس کے لیے اللہ نے دین کو آسان بنایا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا، دین سادہ اور صاف ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دانا اور حکمت والے ہیں۔ کل میں تمہارے ساتھ تھا، آج تمہارے لیے باعث عبرت ہوں، اور کل تمہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں بخش دے۔ اگر ہم ثابت قدم رہے تو کامیابی ہے، اور اگر قدم ڈگمگا گئے تو ہم سب ان شاخوں کی طرح ہیں جو ہوا کے جھونکوں میں بکھر جاتی ہے، اور نشانات وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا، میرا جسم کچھ دن تمہارے قریب رہا، اور میرے جانے کے بعد تم مجھے ایک بے جان جسم کی صورت میں دیکھو گے، جو پہلے چلتا تھا مگر اب رک گیا، جو بولتا تھا مگر اب خاموش ہو چکا ہے۔ میری یہ خاموشی اور ساخت آنکھیں، میرے بے بس ہاتھ اور پاؤں تمہارے لیے نصیحت ہیں۔ یہ منظر الفاظ سے زیادہ موثر نصیحت ہے۔ میں تم سے یوں رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی اپنے رب سے ملاقات کے انتظار میں ہو۔ کل تمہیں میری کمی کا احساس ہوگا، میری نیتیں تم پر واضح ہو جائیں گی، اور جب میری جگہ کوئی اور لے لے گا تب تمہیں میری قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔